السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں اور بھائیوں بہنوں، ایک قصہ پاک دامنی سے متعلق کتابوں میں تاریخ میں ملتا ہے، لکھا ہوا ہے۔ آپ حضرات نے شاید سنا بھی ہو، دوبارہ سن لیجئے۔ عجیب و غریب قصہ ہے، اور عجیب و غریب چیز وہ قصہ بیان کرتا ہے۔ ایک شہزادہ تھا اور وہ بالکل اپنے شباب پر تھا، اس کی جوانی شباب پر تھی۔ اس ایک دن وہ شہزادہ اپنے محلات میں ٹہل رہا تھا، چنانچہ اس شہزادے کی نظر محلات میں ایک حسین اور نوجوان خوبصورت باندی پر پڑی، جو باندی اس شہزادے کی رعایا کے اندر آتی تھی۔ تو شہزادے نے جب اس کو دیکھا تو اس کے حسن اور خوبصورتی کی تاب نہ لا کر وہ اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس کے عشق کے اندر گرفتار ہو گیا۔ چنانچہ شہزادے نے اپنے خادموں کے ذریعے سے اس نوجوان کنیز باندی کو بلا بھیجا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ نوجوان کنیز باندی آ گئی تو اس نے سب کو جانے کے لیے کہہ دیا، چنانچہ سارے درباری جو اس کے دربار میں تھے سب چلے گئے۔ اس کے بعد اس شہزادے نے اس باندی سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا اظہار کیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ باندی دیندار تھی، باحیا تھی، عفت اور عصمت والی تھی، پاک باز تھی، لہذا اس نے بہت انکار کیا۔ شہزادے کا اصرار بڑھتا گیا اور باندی انکار کرتی گئی۔ شہزادہ یہ سوچتا تھا کہ میں شہزادہ ہوں، ولی عہد ہوں، اور میں بہت پیسوں کا اور بہت عہدے کا مالک ہوں، لہذا جیسے چاہے میں کر سکتا ہوں۔ لیکن شہزادی اپنی عزت بچانا چاہتی تھی اور اسے اپنا ایمان بچانا تھا، اپنے کردار کو پاک رکھنا تھا۔ لہذا دھیان سے سنیے کہ اس شہزادی نے کتنی بڑی قربانی دی۔ پھر ایسا ہوا کہ شہزادے کا جب اصرار زیادہ ہوا تو بالآخر باندی نے یہ فیصلہ لیا کہ میں تمہارے ساتھ خواہش پوری کروں گی، لیکن مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ اس نے بہانہ بنایا، اس نے اپنی جان کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی حیا کو اور اپنے پاک دامنی کو بچانے کے لیے اس نے ایک بہانہ تلاش کیا۔ چنانچہ اس نے شہزادے سے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں میری کون سی چیز حسین لگتی ہے اور کون سی چیز زیادہ خوبصورت معلوم ہوتی ہے اور کون سی چیز سے تمہیں زیادہ پیار ہے۔ چنانچہ شہزادے نے یہ کہا کہ یوں تو مجھے تمہارے جسم کی ہر چیز خوبصورت لگتی ہے اور تم سراپا جو ہے وہ مجسمہ حسن ہو اور سراپا خوبصورت ہو، لہذا لیکن پھر بھی مجھے تمہاری آنکھیں زیادہ پسند ہیں، اور تمہاری ان آنکھوں کو دیکھ کر ہی میں تمہارے حسن کے جال میں پھنسا ہوں۔ لہذا باندی نے شہزادے سے یہ کہا کہ مجھے تھوڑا وقت دیجیے۔ وہ اندر کمرے میں گئی اور جانے کے بعد اس نے ایک خنجر کے ذریعے سے اپنی دونوں آنکھیں نکال لیں اور نکال کر ان آنکھوں کو ایک تشتری میں رکھی، ایک پلیٹ میں رکھ کر شہزادے کے سامنے پیش کر دی کہ لیجئے جناب، تمہیں میری آنکھوں سے زیادہ محبت تھی، میری آنکھیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ شہزادے نے باندی کی اس جرأت اور دلیرانہ ہمت اور عفت و عصمت کی پاسداری اور اس کی حفاظت کے لیے اتنے بڑے قدم کو دیکھتے ہوئے چنانچہ وہ متحیر ہو گیا، اور وہ جو نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اسے احساس ہوا اور اس کے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ وہ دیکھنے لگا کہ ایک باندی نے اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی حیا کی چادر کو پھٹنے سے بچانے کے لیے اس نے اپنی آنکھیں خنجر کے ذریعے سے زخمی کر لی اور اپنی آنکھیں نکال کر پیش کر دی کہ آپ کو آنکھیں پسند ہیں تو آنکھیں آپ لے لیجئے۔ لہذا میرے دوستو، اگر ایک باندی اپنی عزت کو بچانے کے لیے آنکھیں دے سکتی ہے اور آنکھوں کی قربانی پیش کر سکتی ہے، تو کیا ہم اپنے ایمان اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے ہم قربانی نہیں دے سکتے؟
تھوڑی نفسانی خواہشات پر چھری نہیں چلا سکتے، تھوڑا کنٹرول نہیں کر سکتے، تھوڑا اپنے آپ کو روک نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ ایسی حالت میں جاؤ گے کیا منہ دکھاؤ گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ پاک باز رہو، ایمان کی اور عزت کی اور اپنی حیا کی حفاظت کرو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری بچیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی حفاظت فرمائے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔